اس وقت ملک کے اندر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، اور اب تو اس قدر طوفان اور سیلاب بے قابو ہو گیا کہ ہمارے ملک کا ایک حصہ پانی میں بہہ گیا، لوگوں کے مویشی ڈور ڈنگر سب کچھ پانی میں بہہ گئے، ان کے گھر کوئی اتنے پختہ تھے بھی نہیں تھے، وہ گروندے ہی تھے، وہ بھی پانی کی نظر ہو گئے، اور یہ پگ ڈنڈیوں پر یا جہاں کوئی اونچے ٹیلے ہیں وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ ادھر سے کبھی بارش برستی ہے اور کبھی سخت دھوپ کو انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، بے سر و سامانی ہے، گھر نہیں ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، اپنے گھروں کے بہہ جانے کا صدمہ، اپنے مال مویشی ڈور ڈنگر ان کے بہہ جانے کا دکھ، اور کئیوں کے عزیز اس پانی کی نظر ہو گئے، لاشیں تک نہیں ملی۔ اس سیلاب کی بے رحم موجیں ان کو کھا گئیں۔ سخت اذیت کے اندر ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے، سندھ کا حصہ ہے، پنجاب کا حصہ ہے، بلوچستان ہے، اور کے پی کے کا ایک حصہ اس سیلاب کی نظر ہو گیا ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عافیت میں رکھا ہے۔ وہ زلزلے کے جھٹکے جنہوں نے کشمیر اور سرحدی علاقہ جات کو توڑ کے رکھ دیا اور 1 لاکھ کے قریب اموات ہوئیں، ان جھٹکوں کو ہم نے یہاں بھی محسوس کیا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں عافیت میں رکھا۔ شدید بارشیں یہاں بھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ان بارشوں میں سیلابوں سے محفوظ رکھا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر مشکل میں اور ہر حالت میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یا ہمارے کوئی اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ خاص کوئی رحمت ہو رہی ہے، اس کا محض کرم ہے کہ اس نے ہمیں عافیت میں رکھا ہے، ورنہ زلزلے کے جھٹکے 1 سیکنڈ میں سب کچھ نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور سیلاب اور طوفان اور تیز آندیاں یہ کچے اور پکے مکان کچھ نہیں دیکھتے، سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر قوم عاد، قوم سمود، اہل مدین اور اصحاب الرس ساری کہانیاں موجود ہیں، مضبوط چٹانوں میں جنہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، اور کہتے تھے ہمارے نہ کچھ طوفان بگاڑ سکتے ہیں، نہ سیلاب ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، لیکن پھر ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ اللہ فرماتا ہے کھجور کیے گرے ہوئے تنوں کی طرح پڑے ہیں، کسی کو تیز ہوا نے، یا کسی کو سیلابوں نے، کسی کو زلزلوں نے آ لیا۔ تو میں آپ سب لوگوں سے عرض گزار ہوں کہ ان مجبوروں کے لیے ایک تو فوری دوائیوں کی ضرورت ہے، خوردنی اشیاء کی ضرورت ہے، اور ہماری وہاں جو دوست کام کر رہے ہیں ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ان سب سے بڑھ کر کے خیموں کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ مستقل آباد کاری، جب پانی اترے گا تو مکانات کو تعمیر کرنا، جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں تو ان کو دوبارہ ان کی چھتیں سیدھی کر دینا، یا جو بالکل منہدم ہو گئے ہیں تو اگر کچے ہیں وہ تو بالکل ختم ہیں، اگر پکے مکان تھے تو اینٹیں بکھری ہوئی ہیں تو دوبارہ ان کو جو ہے وہ کھڑا کر دینا۔ وہ کوئی بہت لمبا کام نہیں ہے، ایک مکان کا کوئی 5 لاکھ 6 لاکھ کے قریب وہ ایک مکان دوبارہ ایوریج کھڑا ہو سکتا ہے۔ اتنے پیسے تو ہم واش روم پہ لگا دیتے ہیں، اس سے زیادہ لگا دیتے۔ اگر 500 گھر ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، ہر بندہ یہ طے کر لے کہ ایک مکان میں نے تعمیر کر کے دینا ہے اور 4 سے 5 لاکھ روپے اس پہ لگے گا، تو یہ کیا مشکل ہے۔ ایک غریب کے گھر کے اوپر چھت آ جائے گی اور اس کی اشک شوئی ہو جائے گی، دوبارہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا، اور اس میں کئی ایسے بھی ہوں گے جن کے کچھ عزیز پانی میں بہہ گئے ہوں گے، تو وہ دوبارہ آسودہ ہو کے اپنے مکان میں آ جائیں گے۔ تو بتائیے کہ کس قدر ہم ان سے دعائیں لیں گے۔ ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ ایک کالونی ٹائپ مکان بنائیں، اس میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بندوں کو توفیقات دے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کام میں ہمارا حصہ بہت زیادہ ہو۔ بس ترغیب دینا مقصود تھا تاکہ ہمارا حصہ ہو جائے، کل قیامت کے دن ہم رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جائیں۔
اور اللہ کا سامنا ہم نے کرنا ہے، اور اس کی مخلوق کس طرح تڑپ رہی ہے، تو اللہ جل شانہ اس کی توفیق ہم سب کو عطا کرے، دنیا آخرت کی برکتیں ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔